بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کشمیر رائٹس کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں معروف حسین کا سلام۔ ناظرین اکرام، صحافت کسی بھی ریاست کا ایک اہم ترین ستون ہے۔ صحافت اگر معیاری غیر جانبدارانہ حقائق پر مبنی ہو تو وہ ریاست کے اداروں کی بہتری اور ریاست کے امیج کی بہتری کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر وہی صحافت جانبدارانہ حقائق کے منافی اور بلیک میلنگ پہ مشتمل ہو تو وہی صحافت ایک فتنہ، ایک فساد اور ملک کے اداروں اور ملک کی جڑوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ پاکستان میں پچھلے 1.5-2 اشروں میں صحافت میں بہت جدت آئی۔ جہاں جدت آئی وہاں ہم کیا معیار کو برقرار رکھ سکے، کیا ہم غیر جانبداری کو برقرار رکھ سکے، کیا ہم آگے کی طرف گئے یا غیر معیاری ہو کے صرف پھیلتے رہے اور معیار کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ دیار غیر میں رہنے والے میرے بھائی جب ان کو اپنی آواز، اپنا نظریہ، اپنے مسائل اور اپنی ایکٹیویٹیز اپنے لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی چینل، کسی نہ کسی اخبار کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل تو سیکنڈز میں وہ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ دیار غیر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کچھ اداروں کی طرف سے، کچھ والنٹریلی بھی کر رہے ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کتنا وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان پہ سوالات بھی ہیں۔ سعودی عرب میں بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ صحافت میں کام کر رہے ہیں۔ ایک پرانا نام، تجربہ کار، نوائے وقت کے ساتھ وابستہ اور دیگر اداروں کے ساتھ وابستہ پاکستان جرنلسٹ فورم کے چیئرمین آج ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں۔ صحافت کے حوالے سے اور کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام میں ہم آپ کو ریاست کے ایک وزیر کی وہ آڈیو بھی چلا کے سنائیں گے کہ وہ اپنے ووٹرز اور دیار غیر میں رہنے والے اوورسیز کشمیریز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کمیونٹی کے چند افراد کا رد عمل بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے رد عمل میں اوورسیز کشمیری کیا فرماتے ہیں، اور ہم اپنے مہمان سے بھی پھر ان کا نقطہ نظر بھی لیں گے۔ تو ہم اپنے مہمان جناب امیر محمد خان صاحب کو، جو پاکستان جرنلسٹ فورم جدہ کے چیئرمین ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم امیر محمد خان صاحب۔ وعلیکم السلام معروف صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ پروگرام میں جناب خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ٹائم نکالا، بہت اچھی کاوش ہے جو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اور کشمیر رائٹس کا، اس کے انتظامیہ، جن لوگوں نے اس کا پروگرام بنایا ہے اور اس کو لائیو کرنا شروع کیا ہے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں سنتا معروف حسین صاحب آپ کو بھی بڑا اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے آپ اس کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں اور یہ چیز ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کے چیف ایگزیکٹو جناب سردار زاہد تبسم صاحب نے یہ ایک کاوش کی ہے جس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ کاوشیں جو ہیں وہ قبول ہوں، رنگ لائیں، اور ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے۔ سر بتائیے گا کتنے عرصے سے صحافت میں ہیں، کتنے اداروں کے ساتھ کام کیا، اور آج کل کن کن اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ سر مجھے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ہو گیا ہے، کیونکہ 30 سال سعودی عرب میں ہو گئے۔ اس میں آنے سے پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان میں بھی صحافت سے وابستگی رہی، اور بڑی زوردار طریقے سے رہی، بہت ہی نوجوانی کے اندر۔ اس کے اندر ماشاءاللہ حکومت کی جیلیں بھی بھگتی ہیں، اور اس کو چاہے لوگ سیاست کہہ لیں، چاہے اپنے اخباری کارکنوں کے لیے کوششیں تھیں وہ وہاں پہ بھی کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد بھی وابستگی رہی۔ اور شروع سے پاکستان میں بھی نوائے وقت سے متعلق تھا، میں کراچی نوائے وقت سے، یہاں آنے کے بعد پھر لاہور نوائے وقت، جہاں پہ کیونکہ زیادہ آتا تھا،
لاہور نوائے وقت سے ہو گیا، اس کی ندائے ملت ہو گئی، فیملی میگزین، جو بھی ادارہ نوائے وقت کی مطبوعات تھی ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ لکھتے تھے پاکستانی کمیونٹی کی تقریبات ہو گئیں، وہاں سے ابتدا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں میرے محسن اور میرے عزیز جو صحافت کے اندر بہت بڑا نام ہے میرے بزرگوں میں، مرحوم ڈاکٹر مجید نظامی صاحب، انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا کہ آپ کالم لکھیں باقاعدہ. یعنی رپورٹس تو ہوتی ہیں، خبریں بھی ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی، لیکن کالم لکھیں. اور الحمدللہ وہ کالم میرا باقاعدہ نواز کے اندر شائع ہوتا ہے، چاروں ایڈیشنز میں آتا ہے، چھ ایڈیشن میں، بلکہ کشمیر، ملتان، پنڈی، کوئٹہ سارے. اور اب انہوں نے ایڈیٹوریل پیج پہ ان کی جو صاحبزادی ہیں رمیزہ، انہوں نے اس پیج کو، جو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایڈیٹوریل پیج پہ مستقل کالم چھپنا بڑی بات ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چیزیں کشمیر کو، کیونکہ کشمیر بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے نوابت کا، بہت پرانا نظامی صاحب کے زمانے سے. تو کشمیر کے لیے باقی ملکی حالات وغیرہ پہ تھوڑا سا اپنا قلم داری کر دیتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ 23-24 کروڑ عوام میں سے میرا کہنا یہ ہے کہ 5 بھی پڑھیں اس کو، اور میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو اس پہ صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ میری کامیابی ہے. صحیح ہے. جی اچھا، آج کل کی سوشل میڈیا سے بھرپور صحافت، اور وہ صحافت جب آپ نے شروع کیا، جب عروج پہ تھے، تو کتنا فرق سمجھتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں سر، سوشل میڈیا دیکھیں، سوشل میڈیا نے دونوں نگیٹو ہے پازیٹیو ہے. زیادہ تر میں معذرت ہوں کہ نگیٹو رول ادا کیا ہے سوشل میڈیا نے. جھوٹی چیزیں، جھوٹی اس لیے ضرورت پڑتی ہے پاکستان میں یہ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں، کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف ذرائع سے. اور وہ کرنا چاہیے بھی. بہت لوگ ہیں جو اس کے اوپر اچھا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور لوگوں تک صحیح بات پہنچا رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے سارے کے سارے. اور اس وقت کی صحافت تو، اس وقت کی صحافت، سوشل میڈیا کا تو اس وقت وجود نہیں تھا. پرنٹ میڈیا تھا پہلے، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا اس میں شامل ہو گیا، الیکٹرانک، اب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے. تو اس وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا میں، آج کے پرنٹ میڈیا میں، اس وقت کے جو ہے وہ، اس سے آج سے 20 سال 25 سال پہلے کے الیکٹرانک میڈیا میں آج کے میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. جی ہاں. آج اگر صحافی بننا ہو تو کیا معیار، کیا میرٹ اور کیا قابلیت ہونی چاہیے؟ اگر میں اس سے کوئی دوست ناراض ہو تو ایک موبائل خریدنا چاہیے سب سے پہلے، اور وہ اس کے بعد سر، ہم نے صحافت شروع ہے. یہ بھی سنا ہے کہ آج کل صحافت کے لیے آپ کو کسی قابلیت، سوری ٹو سے بٹ دس جی از فیکٹ، جی کسی اخبار کا جو ہے وہ نمائندہ بننے کے لیے، یا کسی چینل کا جو ہے وہ مائک لینے کے لیے، میرٹ یا قابلیت سے زیادہ جو ہے وہ بابا قوم کی تصویر والا جو پیپر ہے وہ زیادہ کام دیتا ہے. از اٹ ٹرو؟ جی ہاں، بہت سارے چینل ایسے ہیں. ایک چینل کا واقعہ بتاؤں، نام نہیں لوں گا میں. وہ جب انہوں نے میرا پاکستان ٹیلی ویژن پہ یا پہلے وقت ٹی وی پہ یا آر وائی پہ خبریں دیکھی یا اخبار دیکھا ہوگا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے تو آپ ہمیں بھیجا کریں. میں کہا جی انشاءاللہ بھیج دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو بھی تقریب ہو ان سے طے کر لیں 10,000 5,000 ریال جیسے بھی حساب سے، تو ان کی ہم تقریب پوری چلایا کریں گے، تو آپ بھی کھائیں پئیں، ہمیں بھی کھائیں پئیں. تو یہ صورتحال ہے سر. یہ بڑی بدقسمتی ہے بہت زیادہ کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ پیسے دے دو. اب پاکستان میں اخبار بھی 1,500 سے زیادہ نکلتے ہوں گے شاید، ہر گاؤں ہر قصبے میں. ہمارے دوست وہاں سے جاتے ہیں اور سعودی عرب کا نام بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور اس پہ کارڈ دیتے کہ جی وہاں سے لیتا ہوں. قابلیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، میں جب شروع کیا ہے تو میں جب انٹر کر رہا تھا میں، تو اس وقت میں سن اخبار سے منسلک ہو گیا تھا چھٹیوں میں ہی، کیونکہ میرے چچا نے مجھے پڑھایا. میرے والد کی جو ہے ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اس کے بعد جو ہے انٹر کے بعد میں نے خود پڑھا ہے اور خود کام کیا. جب سن اخبار میں نے کام کیا، اس کے بعد میں اس کی یونین میں چلا گیا. وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ اب یہ شعبہ ایسا ہے جس میں پڑھنا چاہیے. یعنی جب میں 78 میں ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے زمانے میں گرفتاری ہوئی تھی، تو میں نے پھر ماسٹر جرنلزم جو ہے جیل سے کیا تھا، اور الحمدللہ کامیاب ہوا تھا. اور انٹر جب میں کر رہا تھا اس وقت میں اخبار میں کام کر رہا تھا، تو میں ڈیوٹی دیتا تھا، رات کو پڑھتا تھا، صبح امتحان دیا کرتا تھا. اس کے بعد ماسٹرز بھی ایسے کیا. تو بہت ہی ضروری ہے
تعلیم دیکھیں، جب بغیر آپ جب پڑھیں گے نہیں کسی چیز کو، حالات پہ نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. باقی یہ ہے کہ میں چھاپنا شروع کر دوں معروف صاحب نے یہ کہا، معروف صاحب نے وہ کہا، تو یہ کوئی صحافت تو نہیں ہوئی. صحافت تو یہ ہے کہ آپ اپنا تجزیہ بھی پیش کر دیں، اور خبر لکھنا بھی کہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ اس سے بھی عاجز ہیں. ان کا میں نہیں کہتا کسی پہ نام نہیں لگا دوں گا، نام بھی لکھنا مشکل ہوتا ہے، اور خبر لکھنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایشوز آئے، میں تھوڑا سا ٹائم آپ کر لوں گا، کہ بہت سارے 1.5-2 سال یعنی صحافی پیدا ہونا شروع ہو گئے سعودی عرب میں بھی. تو ہم نے کانسولیٹ کو بھی، سفارت خانے کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ایک ایک خبر دے دیں، سب کو بلا لیں، جو بھی کلیم کرتا ہے اس سے خبر لکھوا کے آپ دیکھ لیں. اگر آپ خود پڑھے لکھے ہیں تو آپ خود دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ خبر کون لکھ سکتا ہے، وہ اسی کو صحافی مان لیں. تو وہ کہنے لگے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی صحافی نہ ہو 2-4 کے علاوہ. تو یہ صورتحال ہے. اس جی سب سر. کے باوجود کچھ اطمینان بھی ہے آپ کو، یا کہ نہیں نہیں، مایوس؟ ہے الحمدللہ. ہیں کچھ لوگ ہیں جو ماشاء اللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، سمجھداری کرتے ہیں. ان کے ذہن میں کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی کسی کو پگڑی اچھالنا پگڑی گرانا نہیں ہے کسی کے. وہ کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں مذہبی فریضہ بھی ہے. اپنے صحیح. جو ہے نا قلم سے جو لکھو تو کسی کو بدنام کرنے کے لیے مت لکھو، اور جھوٹ بات مت لکھو. یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے. تو لیکن کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، حوصلہ افزا ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ چیزیں جو ہے یہ تاریخ ان کو خود اپنی جو ہے نا اپنے تاریخ اپنی اس میں چیزیں راستے سے ہٹا دیتی ہے، مٹا دیا کرتی ہے اس طرح کے لوگوں کو. وہ ہوگا ایک دن. سر اس میں جو ہمارا جو تنزلی کا سفر ہے، حالانکہ یہ بہتر ہونا چاہیے تھا جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے. تو اس تنزلی کے سفر میں آپ صحافیوں کو کتنا قصوروار سمجھتے ہیں اور اداروں کو کتنا قصوروار سمجھتے ہیں، کہ کس کس کا کتنا پارٹ ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنلز کی بجائے جو انویسٹرز آ گئے ہیں، جن کا مطمع نظر جو ہے وہ پیسہ بنانا ہے، صحافت جائے باہر میں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں معروف صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے اس کو ڈکلائن کرنے میں وہ حکومت کی. ہر حکومت یہ چاہتی ہے جو میری ٹوپی سر پہ آئے وہی خبر صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو اس کے بعد آتی ذمہ داری ان اداروں کے اوپر. اس میں کاروباری لوگ ہیں جن کی اپنی انڈسٹریز ہیں، انہوں نے چینل کھول لیے ہیں، انہوں نے اخبار نکال لیے ہیں، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اور ابھی بھی یہ ایسا ہی ہے کہ کئی ادارے کئی جرائد ایسے ہیں جن کے مالکان کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں. اچھا جب انڈسٹری آ جاتی ہے تو وہ ان کے تعلقات حکومت سے کاروباری ہو جاتے ہیں. پھر وہ چیز آتی ہے اگلی جو ہے کہتے ہیں نا پائیدان پہ، اگلے درجے پہ آتی ہے. وہ پھر میرے بھائی آتے ہیں، صحافی آتے ہیں، کہ ان کے بھی مادیت پسند ہے. پہلے کے زمانے میں میں دیکھتا ہوں کہ اخبار بند ہو جائے یا کوئی کسی صحافی کی زیادتی ہو تو ہڑتالیں ہوتی تھیں، مالکان کو منوا لیا جاتا تھا. آج جو ہے ادارے بند بھی ہوتے ہیں. آج جو ہے بے روزگار بے شمار صحافی تاریخ میں پاکستان کے کبھی نہیں ہوئے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر کمزوری ہے پھر وہ ان ٹریڈ یونینز کی جو ہمارے بھائیوں نے بنائی ہوئی ہے. پہلے ایک ٹریڈ یونین تھی آج 70s کے اندر، پھر 2 ہو گئی. آج آپ یقین کریں 6 اور 8 تنظیمیں ہیں، اور سب جو ہے نا اپنے آپ کو صدر کہتے ہیں، اپنے آپ کو جنرل سیکریٹری کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صحافی بھی رل رہے ہیں، صحافی بے روزگار ہو رہے ہیں، اور اداروں کی بادشاہی ہو رہی ہے. جس کو چاہتے ہیں نکال دیا جاتا ہے، اور حکومت بھی مزے کر رہی ہے. حکومت کبھی مجھے استعمال کرے گی، کبھی آپ کو استعمال کرے گی. اب آج کی دنیا ایسی ہے کہ میں بھی پیسے کی طرف للچاؤں گا، آپ بھی للچائیں گے. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے صحافت سے میں یقین مانیں آج بھی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید مجھے برا بھلا کریں، گالیاں بکیں. بہت سارے اینکر جو ہے نا 80-70% ان کا صحافت سے کوئی تعلق کبھی نہیں رہا. اور آج اینکر بھی بنے، بڑی بڑی بات بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر سے باتیں کرتے ہیں، تجزیے پیش کرتے ہیں. اللہ بھلا کرے ان کا. جی میں میرے سوال کا تقریباً آپ نے جواب اگلے کا دے بھی دیا کہ بہت سارے چینل جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، جس میں آپ کا چینل بھی شامل ہے، وہ جی ہاں. بند ہو چکا ہے. آج کی خبر ہے کہ ہم ٹی وی نے تقریباً 40 کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے. تو اگر ہم اسی طرح رکھیں گے تو پھر سیکیور تو نہ چینل رہے گا نہ صحافی رہے گا.
جاب بھی سیکیور نہیں رہے گی, بزنس بھی سیکیور نہیں رہے گا. دیکھیں حکومت نے اسی آج کی جو حکومت پاکستان میں, اس نے کچھ دنوں پہلے جو ان کے وزیر انفارمیشن وزیر تھے فواد چودھری صاحب, انہوں نے تو ایک پالیسی بنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ خبروں کے معاملات ختم کریں, اس کو سب کو جو ہے نا اپنا انٹرٹینمنٹ چینل بنایا جائے. وہ ان کو پڑھتا کھاتا ہے, کیونکہ جب صحافت کرنے لگتا ہے کوئی چینل آ کے تو ان کو فٹ نہیں بیٹھتا. ہر ایک کو خوش کرنا پڑے گا, ہر ایک سے بات کرنی پڑے گی, ہر ایک کی بات سننی پڑے گی, ان کی خامیاں بھی بیان کریں گے لوگ, وہ آئے گی. تو یہ تو ہے بہت بڑا خراب اس میں ہونا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک کمرے میں چینل بن جائے اور اس میں کام چلے. مالکان کو بھی ہے, آج کل ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے میں 200 لوگ رکھیں, ہم 4 لوگ رکھیں گے, حکومت سے پیسے لے کے ان کا پروگرام کریں گے. وہ کرتے ہیں. وہ سر ہمارے ایک ویور ہیں عاطف عارف, انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے, خبر اور بیان میں کیا فرق ہے, ذرا آپ وضاحت کر دیں گے. خبر تو یہ ہے, دیکھیں بے خبر کو بھی اچھا برا کیسے لکھنا ہے, کہ ایک واقعہ ہوا, ہم نے جو ہے وہ اس واقعے کو تحریر کر دیا, اس کے اندر کسی نے بات تقریر کری تو اس کا بیان کسی سے کہیں بھی بات وہ بیان ہو گئی. خبر وہ ہے جو واقعہ ہوا. اب اس میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں صحافت ایسی قسم کی آ گئی ہے کہ ایک خبر میں نے پڑھی, اس میں لکھا تھا کہ کل رات کو مقامی ہوٹل میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا, جس میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا. اب کچھ نہیں پتا کون سی ہوٹل میں پروگرام ہوتا, کیا پروگرام ہوتا, کس نے خطاب کیا تھا, یہ بھی اس طرح بھی لکھتے ہیں لوگ. تو وہ بیان جو ہے کسی کا کہا وہ بیان ہے بھائی, اور خبر وہی جو واقعہ ہوا ہے. عاطف صاحب, میرا خیال ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا. تھینک یو ویری مچ فار پارٹیسپیٹنگ. سر, اوورسیز کے لیے, اوورسیز کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے کیا ہماری سعودی صحافتی برادری وہ مؤثر کردار ادا کر رہی ہے, اطمینان بخش ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ جتنی مسائل ہیں, جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اوورسیز کی, اس کو سامنے لایا جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ سامنے لانے میں ان کو بھی اتنا زیادہ وہ نہیں دیتا, میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا. مسئلہ یہ ہے کہ میں لکھوں, آپ لکھیں, XYZ کوئی بھی لکھیں جا کے مسائل کا, مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ مسائل حل کرنے والا سفارت خانہ ہوتا ہے, کونسلیٹ ہوتا ہے, یا اوورسیز منسٹری ہوتی ہے. اوورسیز منسٹری کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا کہیں پر بھی. وہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے اگر کسی کی شکایت کر دی کسی بھی سرکاری افسر کی یہاں کے, وہ اوورسیز منسٹری کو جاتا ہے, اور اوورسیز منسٹری واپس اسی کو بھیج دیتی ہے. اب دنیا میں کون سا ایسا آدمی ہے مجھ سمیت جو کہے گا جی میری غلطی ہے, ہاں جی یہ شکایت صحیح آئی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز منسٹری کو بھی ایماندار ہونا پڑے گا, سفارتکاروں کو بھی ایماندار ہونا پڑے گا, اور خبر جو شکایت ہے ان کو سننا پڑے گا. اب کچھ افسر ایسے آئے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے کونسلیٹ میں بھی ہیں, اگر یہاں کی بات کرتے ہیں آپ تو اس میں وہ محنت سے کام بھی کرتے ہیں. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر محنت سے کام کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وزارت سے محنت دیتی ہے ان کی, حالانکہ محنت وہ کر رہے ہیں. یہ تو میرے ان کے ادارے کی مسئلہ ہے, مگر یہ کہ جس نے محنت کی اس کو اعزاز اس کو ملنا چاہیے, اس کا کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے. جو منسٹری ہماری نہیں کرتی, آپ نے دیکھ لیا ہوگا, میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے جو اوورسیز منسٹر صاحب ہیں پاکستان کے, وہ کیا ہے, یعنی وہ نہ ان کو اس کا تدارک ہے کہ مسائل ہوتا کیا ہیں, نہ ان کو اس کا مسئلہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کس مشکلات سے گزرتی ہے. وہ امریکہ کے مسائل کو, امریکہ کے برطانیہ کے مسائل کو, یورپ میں جہاں پہ ان کا تعلق رہا ہے وہاں کے دیکھتے ہیں. اور جو یہ گلف کے مسائل ہیں لوگوں کے, بڑے بے شمار مسائل ہیں, اس پر ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا, اور اسی مسائل کے لیے مجھے آپ کو لکھنا پڑے گا, اس کی صحیح رپورٹ کرنا پڑے گی, سفارتکاروں کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا, اور الٹیمیٹلی پھر جا کے وزارت محنت پہ اسے کام کرنا پڑے گا. جی ہاں. ایک سوال اور آیا ہے, آپ کا پروگرام بہت شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ میڈیا میں جدت آنے کے بعد کیا پرنٹ میڈیا کا دور اب ختم ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, جو شوقین ہیں پرنٹ میڈیا کے, وہ اب دیکھیں پرنٹ میڈیا بہت سارا اب آن لائن چلا گیا ہے, کیونکہ پرنٹ کرنا, اس کو چھاپنا, اس کو سرکولیشن وغیرہ, یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے. تو لوگ سب یہاں سعودی عرب کے حالانکہ بڑے
ہمارے مقابلے میں بڑے پیسے والے لوگ ہیں جہاں پہ، انہوں نے بھی اپنے بڑے بڑے اخبارات کو جو ہے نا آن لائن کر دیا ہے. اس طرح سے پرنٹ میڈیا کو پرنٹ میڈیا نہیں کہیں گے، آن لائن میڈیا کہہ سکتے ہیں. وہ اس کو وہ ہے پرنٹ میڈیا کی ایک شکل ہے. لیکن جو آرٹیکلس پڑھنے کے شوقین ہیں، جو ایڈیٹوریلس پڑھنا چاہتے ہیں، جو خبریں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ پھر بھی اس کی پہ جاتے ہیں. یعنی بے شمار لوگوں میں جانتا ہوں کہ صبح اٹھ کے وہ پہلے نیٹ پہ اخبارات جو ہے پاکستان کے مشہور ان کو دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، جو پسندیدہ کالمز ہیں ان کو پڑھتے ہیں. وہ سب الیکٹرانک میڈیا میں ممکن نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ آدھے گھنٹے کا ٹاک شو ہوتا ہے 45 منٹ کا، اور بغیر نتیجہ کے ختم ہو جاتا ہے کہ جی اب ٹائم ختم ہو گیا، بعد میں بات کریں. تو وہ پرنٹ میڈیا میں کم سے کم لوگوں کی رائے ہوتی ہے، اور کسی بھی تجزیہ نگار کا پورا تجزیہ ہوتا ہے اس کے اندر. اس کا وجود ختم نہیں ہونے جا رہا، ضرورت ہے اس کی. صحیح. آپ نے کہا کہ کچھ ایکٹیو لوگ ابھی آئے ہیں کونسلیٹ میں اور ایمبیسی میں. تو ابھی جو کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، بڑا کریٹیکل ٹائم رہا ہے. تو کیا ایمبیسی اور کونسلیٹ نے کمیونٹی کے ساتھ جو رابطہ رکھا ہے، میرا خیال ہے کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ آپ نے کیا نوٹ کیا ہے کہ واقعہ کمیونٹی جو ہے وہ مطمئن ہے، لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ کچھ بہتری آئی ہے پہلے سے؟ ہوتا یہ سر، اس کے اندر شروع میں جیسے ایک یہ کرونا وبا آئی ہے تو ایک افراتفری مچی ہے. لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، کھانے پینے کو نہیں تھا. تو اس ڈیفینیٹلی سفارت خانہ ہو یا کونسل خانہ، اس کو بہتر انتظام اس وقت نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ کوئی پہلے سے تیاری تو نہیں تھی نا. اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان کمیونٹی کے جو متمل لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیے. ہم نے ان سے کہا کئی دفعہ کہ بھائی آپ جو ہے جو اوورسیز پاکستانی فنڈ ہے جو ملینز ریالز میں ہوگا، اس کو استعمال کریں. اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، حکومت پاکستان سے پرمیشن دو، یہ کرو. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے بہترین انداز میں بہت سارے پاکستانیوں کے تعاون سے، جہاں پہ سوشل آرگنائزیشنز بھی ہیں ان کے ذریعے بھی، اور اپنے ذرائع سے بھی، سفارت خانہ پاکستان نے بھی اور کونسلیٹ جدہ نے بھی اس میں بھرپور اس میں کام کیا ہے. ان کے افسران نے، آپ کہیں تو میں ان کے نام لے لیتا ہوں جن کا مجھے پتہ ہے کہ جنہوں نے کام کیا. مجھے بے شمار لوگوں نے رابطے کیے تھے، نام جو جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، میں نے متعلقہ لوگوں کو نام دیے ہیں، اور انہوں نے ان کو جمعے والے دن، چھٹی والے دن بلا کے نا، یہاں پہ ہمارے ویلفیئر کونسل ہیں ماجد محمد صاحب، جمعے کو گھر انہوں نے کونسل میں بلا کے ان کو اناج فراہم کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی کونسل جنرل صاحب کی، ان کے رفقا کی بڑا کام ہوگا، خالد مجید صاحب کا بھی. اسی طرح ریاض کے ایریے میں بھی سفیر پاکستان اس میں انہوں نے پوری ٹیم بنائی، اس میں کام کرتے رہے. تو یہ تھوڑا وقت لگا. شروع میں شور و غوغا بہت ہوا کہ جی مدد نہیں ہو رہی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ایسا ہوا بھی تھا، اس لیے کہ اس کے انتظامات نہیں تھے. بعد میں اس سے انتظامات پہ قابو پایا گیا، اس پہ گرفت مضبوط ہوئی، تو پھر کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی. لوگوں نے، سب نے جو ہے نا، شکایتیں بند ہو گئی. شکایتیں پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں، بڑے تصویریں لوگ ڈالتے تھے، آج مر گئے بھوکے. اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ سب سے کانٹیکٹ ہوا ہے، سب سے رابطے ہوئے ہیں کونسلیٹ کی سفارت خانہ کے، انہوں نے حل کیا ہے، اور اچھی بات ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی. سر کشمیر پہ آپ لکھتے بھی ہیں، کلوزلی اس کو جو ہے وہ مانیٹر بھی کرتے ہیں. صورتحال جو ہے کشمیر کی اس وقت آپ کے سامنے ہے. میں کیا کہوں، آج کی جو اپڈیٹ ہے ابھی ریسنٹلی، انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پہلے تو کینٹونمنٹ میں جو آرمی کی بیرکس وغیرہ ہوتی تھی، اب انہوں نے میرا خیال ہے اجازت دے دی ہے جموں انتظامیہ نے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ سوسائٹیز اور ٹاؤنز وغیرہ بنانے کے لیے، جہاں پہ جو سیٹلمنٹ کرنی ہے اس کی، جو کشمیر سے باہر کے لوگ ہیں ان کو کشمیر کا ڈومیسائل دینا ہے. تو حالات تو بڑے یعنی ایسی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیں، اگر پاکستان کے ساتھ ایک ہم ریلیٹ کرتے ہیں کشمیر کے الحاق والے لوگ جو ہیں، کہ ایک جو فطری رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. اب اس صورت میں وہ فطری رشتہ تو ٹوٹ جائے گا اگر اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ختم ہو جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کشمیر کے اندر آج سے 70 سال میں، 80-90 سال سے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ ہندوؤں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے کسی طریقے سے. کیونکہ جو بھی اس میں حرکتیں کر رہے تھے ہندوستان کے ہندو جو ہے وہ بنیے، وہ انہوں نے کوشش یہ تھی کہ اس علاقے کو زیادہ مسلمانوں کا نام نہ آئے، اس میں ہندوؤں کو آباد کیا جائے. اور مودی حکومت تو بہت تیزی میں ہی کام کر رہی ہے.
انہوں نے زمینیں خریدوائی ہیں، سب کچھ کیا ہے. اس میں دیکھیں سارے، میں نے ابھی لاسٹ کالم بھی لکھا تھا ایک اسی کشمیر کے حوالے سے، ان کی 13 جولائی کے حوالے سے، کہ جتنی بھی کوششیں تھیں پاکستان کی طرف سے، پاکستان اس کے اندر سفارتی کوشش کر سکتا ہے. ایک سوچ تھی ہمارے محترم ڈاکٹر مرحوم مجید نظامی صاحب کی کہ جناب بم لے کے دوڑ پڑو، وہ زمانہ اب نہیں ہے. پورے یعنی ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لوگوں کی ابھی بھی خواہش ہوگی. مجھے پتہ ہے کنٹرول لائن پہ ابھی بھی آپ کے یہاں بے شمار لوگوں کی خواہش ہے کہ جی لے آئے، جو ہتھیار ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو لے کے آ جائے اور اس میں گھس جائے. جبکہ ایسا اب آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. پاکستان نے جتنی سفارتی کوشش کرنی تھی وہ کی ہیں. اب ہماری بات پاکستان کی حیثیت میں کون سنے گا؟ سب سنتے ہیں. سنتے اس طرح سے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ٹرمپ سے ملے، وہ بڑے ہاروں سے استقبال ہوا پاکستان کے اندر کہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد جناب علی 5 اگست بھی نہیں ہٹا اور مزید سختیاں ہوئیں، اور ہندوستان نے حملہ کرنے چاہے پاکستان کے اوپر، جس کو اسٹریٹجک حملے کہتے ہیں، جعلی قسم کے. وہ اپنے کام پہ قائم ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے. معیشت مضبوط ہوتی ہے تو پھر بات سنتا ہے کوئی. ہماری معیشت، کیونکہ بھارت سے بات اس لیے سنتے ہیں کہ بھارت کی جو عرب کی آبادی ہے نا، وہ ایک مارکیٹ ہے بہت بڑی ساری، ہر ایک کی. چائنا کی بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چائنا کے ابھی سوشل میڈیا پہ دکھا رہے تھے کہ چائنا کی لڑائی تو ہوئی، آئی ہیٹ چائنا، شرٹ بھی لوگوں نے پہنی مگر وہ میڈ ان چائنا تھی ساری. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ بزنس ہے، اور جب تک ہماری پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہوگی، ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم کشکول لیے گھومتے پھریں، ادھار مانگتے پھریں، ان کو ادھار واپسی کا سوچتے پھریں کیسے واپس کرنا ہے. تو ہم کیا کسی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے کوئی بھی ہو. جہاں پہ کہ پیسہ ہوگا وہاں کی بات سنی جائے گی. اور مجبور ہوگا امریکہ بھی. میں نے لکھا ہے کہ کاہے کا اسرائیل، کاہے کا امریکہ، کاہے کا بھارت. اگر آپ کی معیشت مضبوط ہے تو دنیا بات سنے گی آپ کی. OIC میں ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، OIC کانٹریکٹ ریویو میں بہت کام کرتے ہیں، بڑی اچھی قرارداد پیش کرتے ہیں، مگر تجارت کی بات کوئی نہیں کرتا. آج تجارت کی بات کریں گے تو ہندوستان سنے گا. جی. کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے میں پاکستان کا کتنا کردار ہے یا قصور ہے، اور کشمیریوں کا اپنا کتنا قصور ہے؟ دیکھیے جی، کشمیریوں کا تو میں نہیں کہتا قصور ہے. کشمیری جو مجاہدین ہیں، جو کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں، یعنی تاریخی قربانیاں دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی قصور نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان کا قصور، پاکستان میں بے شمار کوئی حکومتیں جو بھی آئی ہیں نا، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ کشمیر کے خلاف بات کر سکے. آپ دیکھیں زرداری صاحب بھی گئے ہیں، نواز شریف بھی گئے ہیں، عمران خان بھی گئے ہیں، جو مشرف صاحب بھی گئے ہیں، بڑا دو ٹوک باتیں کر کے آئے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی اور اقوام متحدہ بھی، تمام فورم میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن افواج پاکستان ہماری جو ہے وہ اٹیک نہیں کر سکتی. ہم مسئلہ روک سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان کی نظر ہمارے اوپر ہے اور وہ بھرپور داد میں روک رہے ہیں. اور ہندوستان کل کو ہو سکتا تھا کشمیر پہ، آزاد کشمیر پہ پاکستان پہ چڑھ دوڑتا. وہ ہماری افواج پاکستان ہی جس کی وجہ سے نہیں ایسا کر پاتا وہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قصور سر دونوں کا نہیں ہے. یہ ہوا ہے کشمیر کے اندر کچھ لوگ ہوئے ہیں ہمارے، جو کہ ہم ایک پالیسی مرتب نہیں کر سکے کہ کشمیر کو پاکستان سے ملنا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر ہونا ہے. اس میں 2 حصے میں سمجھتا ہوں وہ ہوئے تھے، جس کا اثر و رسوخ پاکستان میں بھی ہوا. مشرف بھی اس کام پہ چل پڑے تھے کہ جی کشمیر کو جو ہے نا بالکل آزاد کر دیا جائے. ان کی خواہش کوئی نہیں تھی کہ پاکستان سے ملے، لیکن پاکستان سے ملنے کی بات ہوتی ہے کشمیر کی، وہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی خواہش ہے، ان کا کہنا ہے. اس لیے وہ کشمیری بھی اس کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں. پاکستان میں بھی جو کشمیر کی حمایتی ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. تو میں قصوروار کسی کو نہیں ٹھہراتا. یہ وقت کی بات ہے، آزادی میں ٹائم لگتا ہے، تو انشاءاللہ آزادی ہوگی یہاں انشاءاللہ. پہ کشمیر کی قیادت آتی رہی ہے، آپ سب لوگوں سے ملتے بھی رہے ہیں، ان کے پروگرامز بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا رہا ہے. آپ کو کچھ لوگ تو اسپیشلی جو ہے وہ اپنی پریس ٹاکس کے لیے بلاتے بھی رہے ہیں.
تو کس کشمیری لیڈر کو آپ نے پایا کہ ہاں یہ بندہ ہے جس میں کوئی کرنٹ ہے, یہ بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے؟ ہاں ہاں پتہ نہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ سردار قیوم مرحوم کے زمانے سے ہی ان سے بڑی اچھی ملاقاتیں ہوتی تھیں یہاں پہ, ان کے ساتھ عتیق صاحب سے ہوتی تھی. اور ایمانداری کی باتیں تو میں بھی بہت ساری کر سکتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سردار قیوم صاحب کی جو کشمیر کی بات تھی, جو ان کی آواز تھی, میرے خیال میں سردار عتیق صاحب کی جو آواز ہے دنیا میں جاتے ہیں وہ آوازیں ہیں. یہ آج کی جو قیادت ابھی آئی ہے تو جو حکمراں ہیں وہاں پہ وہ کر رہے ہیں, تو یہی ہے سر, کیونکہ ان کو دیکھا ہے سنا ہے اور بڑی مخلص پایا ہے ان لوگوں. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا, ٹویٹر یا فیس بک پہ اگر کسی شہید کی تصویر لگا دیں یا کوئی ایسا کمنٹ کر دیں یا ایسا سٹیٹس لگا دیں کشمیر کے حوالے سے, تو وہ یا تو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی جو گرپ ہے, اتنی جو گرفت ہے سوشل میڈیا پہ انڈین لابی کی. آپ یہ تو سوشل میڈیا کا حال ہے, تو باقی جو سفارتکاری ہے ان کی یا باقی ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے اب ہم تو بڑا ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا انہوں نے گرپ کیا ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر اس میں غلطی ہماری ہے, ہمارے جو سوشل میڈیا کے بڑے زبردست بل گیٹس ہیں وہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کریں. نہ صرف یہ, آپ دیکھیں اگر یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں, یوٹیوب پہ اگر فلمیں دیکھنا چاہیں ہندوستانی, تو انہوں نے ساری وہ فلمیں لگائی ہوئی ہیں تمام. کوئی اب وہ پہلے والی محبت پیار کی فلمیں نہیں لگاتے, اب وہ تمام وہ فلمیں لگائی ہیں لڑائی کی ہیں, جس کے اندر وہ کشمیری مجاہدین کو پٹتا ہوا دکھا رہے ہیں, جس کے اندر وہ پاکستان کی فوج کو کشمیریوں کی مدد کرتا ہوا دکھا رہے ہیں, پھر ان کی شکست دکھا رہے ہیں کہ ہندوستان نے کس طریقے سے ان پر قابو پا لیا. تو پورا ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ ہم کیوں یوٹیوب سے ان کی چیزوں کو غائب نہیں کر سکتے؟ آسان ہے. اگر وہ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, انرجی ضائع کرتے ہیں خواہ مخواہ کی چیزوں میں, اس پہ کنٹرول کریں کہ وہ چیزیں جو پاکستان کی فیور میں ہیں ان کو وہاں پہ لگائیں, ہندوستان لگائیں, اس کے بعد پھر لگائیں, ان کو ہٹائیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. یہ تو دیکھیں نا, یہ شکایتیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ایکٹیولی اس میں کام کر رہے ہیں. جب بھی آپ کوئی تصویر لگائیں گے کوئی کشمیر کے معاملات کی ہوگی تو وہ اس کو اٹھوا دیتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر کاؤنٹر بات کریں, جو بھی فیس بک کی انتظامیہ ہیں, کہ بھئی یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں نا, یہ کوئی کسی نے گھر میں تو نہیں بنائی یہ فلم, کوئی یہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر دکھانا جو ہے سوشل میڈیا کا فرض بنتا ہے, یہ حقیقت ہے یہ. اب دیکھیں نا پچھلے دنوں جو ہے انہوں نے جو بچے کی تصویر آئی تھی اپنے دادا کی پیٹ پہ لیٹا ہوا تھا جس کو مارا گیا ہے, اس کے بعد میری عادت ہے کہ میں ایسے کسی واقعے پہ ہندوستانی چینل ضرور دیکھتا ہوں. جناب وہ تو الٹا پاکستان میں پڑے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستانی جو ہے اس بچے کو تو ہم نے بسکٹ کھلایا, ہم نے گود میں سمجھایا, پاکستانی نے اس کو مار کے بھاگ گئے پاکستانی ٹیررسٹ, اس ضعیف آدمی کو. تو یہ ہمارا میڈیا اس سے کوئی نہیں بول رہا. ہمارے میڈیا نے 2 پروگرام کیے, اس کے بعد پھر ہمارا میڈیا چکر میں پڑا ہوا, آٹا دال چینی کے دام کیوں بڑھ گئے, پیٹرول کہاں چلا گیا. اس سے نکلیں تو کشمیر کی بات کریں, اور اس سے جب بھی نکلیں گے جب کہ آٹا دال چینی اور پیٹرول کے معاملات ہمارے ختم ہو جائیں گے, تو پھر میڈیا کو پابند کیا جا سکتا ہے, ہمارے ادارے پابند کر سکتے ہیں کہ اب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کشمیر میں کرو, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. صحیح. چلیں, تھینک یو ویری مچ خان صاحب, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا. میں اب ایک کلپ آپ کو سنواؤں گا, آپ کو ناظرین کو, جو ایک وزیر جو ریاست کے وزیر ہیں, وزیر جنگلات, انہوں نے اپنے ووٹرز کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے اوورسیز کے لیے اور اپنے ووٹرز کے لیے کیسے الفاظ استعمال کیے, اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کمیونٹی کے ممبران ہیں جن کا رد عمل ہے, اور اس کے بعد پھر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کلپ کے حوالے سے. جی پلیز. سڑک بنانے کے لیے چلے, اور میں نے کہا بچوں کی بات ہے یار, بنا دو گراؤنڈنگ.
ग्राउंड बनया मुन्ने ऐसे ने उत्थे रोटी खाई तो ये रास्ता पड़ा ही ना मैं जी क्या होया उन्हें अजी एक हालत ठीक की नहीं होया 4 दिन और लो ग्राउंड बन गया और कोई गल ये नहीं कर रहा खुदा दा खौफ करो भाई इस मुल्क में कर सकते चारा अभी ये काम हुए जनरेटर में आया आपने गाजी के साथ इसका बनाए स्कूल का क्या प्लान करना था तो मैंने कहा बच्चों का स्कूल आबद साहब को उठाए ना ही नहीं के बच्चे ने ग्राउंड उसे बनाया वो जिन्हें सड़कें ने तो चढ़ी हुई सूर्य पुत्रों ये सारी सड़कें उससे बनाई ये बिजली जो पखे चलाने तो उससे जीते ने माड़िया सड़कें पक्की चढ़ी मुड़िया नहीं में गाली देना ये नहीं करो भाई देखिए गंकरेले भाइयों बहुत अच्छे लोग हैं मुझे शक पड़ता है कि फिर भी आप खुदा ना खासा अल्लाह ना करे फिर हार जाओ अब पूछो गलतियां कि मैं देख रहा हूं कि यहां वो यकजहती नहीं है आपको अपना आप मारेगा आप एक दूसरे के पीछे सारी एनर्जी लगाए बैठे आगे इसका ठीक है कि नहीं इसकी कंपैक्शन ठीक है कि नहीं इसके ऊपर लुक ठीक है कि नहीं है वो है यूथ वो इस इलाके नुमाइंदे हैं वो इस इलाके के हमदर्द लोग हैं खुद तक अच्छे को तो सऊदी अरब तो पता कई कई जगह किसी पाने तो नहीं तो हम ऐसी सोशल मीडिया तो चलाने लगे ना खुदा का खौफ करो भाई ये नीचे आ गया मैं अभी तुम्हें ये एहसास हुआ कि मीर अकबर खान की सड़क है कि कब्र जमान की है बोलो ना अगर उससे नहीं तो फिर नहीं दिया बजट मेरा देखिए मैं ये कह रहा हूं ना कि कल मैं कोई सड़क ऐलान कल मैं इस यूथ को कहता हूं आबद साहब की सरबराही में मैं यूथ इतना ना नजर आई तो मैं फिर यूथ के ना समझ लगा चलो मैं गल कर रहा इस पे बहस नहीं करें है नहीं ये पैंचो सारिया प्रेस ने तोड़िया सारिया ये मुल्क दौड़ना रहा वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर ने ओवरसीज़ के अंदर बसने वाले कश्मीरियों के लिए जो गलीज़ और बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की है हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि वो वज़ीर हुकूमत की इस गलीज़ ज़ुबान का नोटिस लें और वज़ीर मौसूफ को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ओवरसीज़ के अंदर बसने वाले लोग मुल्क की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और अगर वज़ीर हुकूमत ने फिलफोर ओवरसीज़ में बसने वाले कश्मीरियों से माफ़ी ना मांगी तो पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी अपने शदीद एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। क्लिप चला है जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए कुछ चंद नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जिसे हम भरपूर मजम्मत करते हैं लेकिन मैं मीर अकबर साहब के बारे में इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरी उनसे एक दो दफ़ा ही मुलाकात रही है वो इंतहाई शरीफ़ुन्नफ्स इंसान है और फिर उनकी जो सियासी तरबियत है वो आज़ाद कश्मीर के एक ज़ीरक सियासतदान मरहूम मुजाहिद और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के यहाँ हुई है तो मैं नहीं समझ सकता कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो या अगर दिया है तो उसको आजकल बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं आजकल बहुत सी चीज़ों को एडिट किया जा रहा है ताकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए तो अगर उन्होंने ये बात की है किसी सियासी महफिल में या अपने सियासी हलके में तो उनको भरपूर बाहर आना चाहिए मीडिया पे आना चाहिए और इसकी वजाहत करनी चाहिए तो मैं इस सिलसिले में उनके इस बयान पे अगर उन्होंने दिया है तो भरपूर मजम्मत करता हूँ। मौसूफ ने जो ओवरसीज़ कश्मीरियों की दिल आज़ारी की है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ और एक बात याद रखें वज़ीर मौसूफ के जो ओवरसीज़ में दायरे गैर में बैठ के जो लोग अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं वो हलाल का रिज़्क़ कमा रहे हैं और अपनी औलादों को भी हलाल खिलाते हैं। मैं वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर साहब के बयान की भरपूर मज़ामत करता हूँ जो उन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए ख़ास करके ओवरसीज़ के लोगों के लिए और सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब में जितने भी हमारे भाई हैं कश्मीरी हैं हम खून पसीने की कमाई से हलाल का पैसा कमा कर खाते हैं। बर्तन धोना कोई ऐब नहीं है लेकिन मैं इन अल्फाज की भरपूर मज़म्मत करता हूँ कि जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो वज़ीर जंगलात हैं उन्होंने अल्फाज भी वही वज़ीर जंगलात वाले इस्तेमाल किए हैं तो मैं इन अल्फाज की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर तो उनको नहीं जानता लेकिन उनकी गुफ्तगू से पता चला है कि वो जिस महकमे उनको वजारत दी गई है तो वाकई वो उसी के लायक हैं। जंगली को जंगलात की वजारत मिलनी चाहिए थी
ان کا لہب و لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت سے وہ کوسوں دور ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ جو دیار غیر میں برتن دھوتے ہیں یا محنت مزدوری کر کے تو وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، تو اسی کے اوپر وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں. تو وہ فوراً لوگوں سے معذرت کریں. اوورسیز کی تضییق اور گراوٹ کا لیول موصوف وزیر سردار میر اکبر صاحب نے جو کی ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس بیہیویئر کے لوگوں کی مذمت کر رہا ہوں. باشندگان ریاست جموں و کشمیر کو باہر ممالک میں جا کر برتن مانجنے کا طعنہ دیا گیا. عرض ہے کہ آپ کی سابقہ جماعت کسی نہ کسی طرح حکومت میں رہی. آپ لوگوں نے کون سی زراعت، سیاحت، پیداواری کوئی انڈسٹری لگائی ہو جس کی ہمیں خبر نہ ہو؟ اس طرح کی تذلیل ان بے بس اور مجبور لوگوں کی کر رہے ہیں جو اربوں ڈالر زر مبادلہ بیچتے ہیں، جس کا ریونیو حکومتی خزانے میں جاتا ہے، جس سے آپ جیسے مرات یافتہ طبقہ زندگی گزارتا ہے. میں خان صاحب یہ آپ نے سن لیا پی او پی، اور پھر جو ہمارے دوست ہیں ان میں سے تقریباً بہت ساروں کو آپ جانتے ہیں، تو آپ اپنا کمنٹ کر دیں. عوام دیکھنے والے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ٹھیک زبان ہے یا کہ نہیں ہے. سر میں دوستوں نے بتا دیا آپ کے کشمیر کے علاقے کے وزیر ہیں وہ، اور کشمیر کے علاقے کا نہیں، مطلب جو زبان ہے وہ جنگل کے علاقے کے وزیر لگتے ہیں وہ. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں ووٹوں کی، اور جو ووٹ مل جاتے ہیں تو پھر یہ ان کو یہ نا برتن مانجنے والا، کتا دھرانے والا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ. اور یہ بڑا قابل افسوس ہے. حکومت کو اس پہ جو وزیر اعظم کشمیر ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے، وہ ان کو اس بات پہ فارغ کر دینا چاہیے. جس سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اسمبلی میں یا ہمارے پاس بھی موجود ہیں، فیاض چوہان صاحب ہیں ماشاء اللہ، ان کے پاس سے بھی کوئی خیر کی بات نہیں نکلتی. ان کو کچھ نہیں پتا کہ اس کو بچے سن رہے ہیں، بڑے سن رہے ہیں، چھوٹے سن رہے ہیں. وہ بھی عجیب بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس پہ شکایت ہوتی ہے. ایک دفعہ اس چکر میں عمران خان ان کو ہٹا بھی چکے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کو شاید ضرورت پڑ گئی، دوبارہ بنا دیا گیا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو منہ میں آئے بک دیں. اور یہ عوام کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں. ایک ہمارے وہ سرور خان صاحب بن گئے جنہوں نے پورے پاکستان کے پوری دنیا میں پاکستانی کو خراب کرا دیا ہے. اور اب وہ ان کی بھی زبان دیکھ رہے ہیں، ان کا لہجہ دیکھ رہے ہیں بات کرنے کا، وہ ماشاء اللہ ہی ہے، اور وزیر ہیں. ضرورت ہے حکومت کی. تو یہ میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے سردار صاحب جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کو فارغ کریں اس بات کے اوپر، ورنہ اوورسیز پاکستانی جس محنت سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جس طرح ذرا بازہ دے رہے ہیں، اور وہ بہت قابل ستائش ہیں، ان کے لیے اس طرح کی زبان کرنا تو بہت ہی تھرڈ کلاس ترین بات. چلیں جاتے جاتے آخری بات، ہماری جو کشمیر کمیونٹی ہے وہ بڑی وائبرنٹ، آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ کوئی سیاسی اجتماع ہو، چاہے وہ کمیونٹی کا کام ہو، ویلفیئر کا کام ہو. ہمارے جو ساتھی بھائی ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہی ہیں. تو بڑے بڑے جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. تو ان کے لیے کوئی میسج؟ سر وہ دیکھیں، جو کشمیر کا نام آتا ہے نا تو بہت بڑی چیزیں اور جدوجہد آتی ہے. تو جو کشمیر کے صحافی، کشمیری کمیونٹی جس طرح کام کر رہی ہے، یقینی بات ہے یہ ان تقریبات سے بڑی مختلف ہے جو دوسری دیگر پارٹیاں کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو ان کے مطمع نظر، ان کے سامنے جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ آزادی کشمیر ہے، اور جو بڑا نوبل کاز ہے. اور میں سب کو دیکھتا ہوں یہاں پہ ماشاء اللہ تمام کمیونٹی کے، جو کشمیر کمیونٹی کے لوگ ہیں تمام، میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے گروپ ہو یا کوئی ہو، مگر ماشاءاللہ بڑے پاکستان یہ کشمیر کمیونٹی سعودی عرب کی آپ نے بنائی ہے، بہترین لوگ ہیں. اور یقینی بات ہے ان کی جدوجہد سے کشمیر کی آزادی کے لیے ہیں. وہ ہر جگہ کمیونٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. کمیونٹی کو ان سے کہیں میں نے نہیں دیکھا کوئی اس کمیونٹی سے کوئی شکایت ہو. 2 کمیونٹیز ہیں بتاؤں میں اپنے معروف صاحب، جس سے کوئی شکایت نہیں ہے. ایک کرسچن کمیونٹی جو بڑی اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے، پاکستانی کی مدد کے لیے کام کرتی ہے، مدد کرتی ہے، محنت کرتی ہے، چندے دیتی ہے غریب غربا ہونے کے باوجود بھی. اور دوسرا کشمیر کمیونٹی ہے
جن کے سامنے جو ہے ان کا ٹارگیٹ ہے کشمیر کی آزادی، اس کے لیے وہ تمام تقریبات کرتے ہیں، اس کے لیے ہر طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے جو سرکردہ لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، سفارتکار ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاروں کا یہاں کے جدہ کا تو مجھے پتہ ہے کہ خالد مجید صاحب ان کا بہت خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں. اسی طریقے سے سعودی ریاض میں جو ہے نا وہ میرے خیال میں اتنا رابطہ نہیں ہے سفارت خانے سے. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سفارت خانے کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جتنا کشمیر کے ملک کا جدہ میں جدہ کے کانسلیٹ کے ساتھ. بہت قابل ستائش ہے جناب آپ لوگوں کی محنت ہے. تھینک یو ویری مچ جناب ونس اگین کہ آپ نے ٹائم دیا کشمیر رائٹس میں آنے کا. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ خدا حافظ. تبسم صاحب کو بہت بہت میری مہربانی، بہت دعا. شمیم صاحبہ کو بہت بہت سلام عرض کریں ان کو. اللہ تعالیٰ مزید کامیابی دے. آمین آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ کیسا رہا. کوئی تجاویز ہیں تو وہ بھی بتائیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.